جن چیزوں کا میڈیکل سائنس میں مذہب سے تعلق ہے ان کو تو فوکس کر نہیں رہے. موٹاپے کو ہمارے نبی نے ناپسند کیا. ایک موٹاپا قدرتی طور پر ہوتا ہے, نیچرل ہے, قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا بہت وزن ہے, حالانکہ کھاتے صرف ایک ٹائم ہے. بعض صحابہ بہت بھاری جسم کے تھے, وہ تو ایک الگ چیز ہے. کھا کھا کے جو موٹاپا پیدا ہو, تیجا کا بھی کھا گیا, 40 میں کے بھی بریانیاں پھوڑ دی, محرم کے حلیم پھوڑ دیے, پھر اللہ بھلا کرے کنڈے پھوڑ دیے, پھر ابا کے انتقال پہ سویم پھوڑ دیا. کسی کے ابا کے, اپنے ابا کے انتقال پہ تو نہیں پھوڑتے, دوسروں کے ابا کے انتقال پہ کیا پھوڑ دیا, سویم پھوڑ دیا. پھر شب برات کا حلوہ پھوڑ دیا, اور اللہ بھلا کرے 11ویں شریف پھوڑ دی, عید میلاد النبی پہ زردے کی دیگ پھوڑ دی. پھوڑ پھوڑ کے ہمارے توندیں کیا ہو گئیں, نکل گئی. صرف توند کا تذکرہ کر رہا ہوں, باقی بھی چیزیں نکل جاتی ہیں, لیکن فی الحال فوکس میں کس کو کر رہا ہوں, توند کو. یہ والی توند اسلام میں حرام ہے. اتنی شدید وعیدیں ہیں نا اس پر, آپ حدیث اٹھا کے دیکھو. ایک قدرت کی طرف سے پیٹ نکلتا ہے, جن لوگوں کو قبض ہو, پیٹ خراب ہو, ہوتا ہے. ہم نے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے ایک ٹائم کھاتے ہیں بہت تھوڑا, لیکن وزن بہت زیادہ ہے. وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی باڈی ہے نا. میں اس لیے بار بار یہ وضاحت کرتا ہوں کہ کسی بھاری جسم والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے, کسی بڑھے ہوئے پیٹ والے کو دیکھ کر بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. یہ قدرت کی طرف سے بھی ہوتے ہیں کچھ چیزیں, اور کچھ ایسے پھوڑتے ہیں لیکن وزن نہیں بڑھتا ان کا. تو لیکن کھا کھا کے اگر وزن بڑھ گیا تو یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے. اور میں نے بہت سارے مذہبی لوگوں کو جو اللہ رسول کے عاشق کہلاتے ہیں, کہتے بھی ہیں, دیوبندی بریلوی اہل حدیث کی بات نہیں ہے, سب جگہ ہوتے ہیں ایسے لوگ, اللہ رسول کے عاشق ہیں, لیکن جب پھوڑنے پہ بیٹھتے ہیں نا, آدمی کہتا ہے یہ اللہ رسول کا عاشق نہیں ہو سکتا, یہ دیگوں کا عاشق ہے. یہ جو اللہ رسول کا عاشق ہوگا نا وہ پھوڑے گا نہیں کبھی بھی, وہ کھائے گا بس خالی. ہمارے نبی کی خوراک تو دیکھو کتنی کم تھی, صحابہ کی خوراک. اسلام میں تو روزے ہیں بھائی, اللہ اور نبی کا عاشق روزے رکھتا ہے, ہر وقت کھاتا نہیں رہتا وہ. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. فراق یار گاڑی اردو ہے نا, یار کی جدائی, محبوب کی جدائی. تو جدائی میں انسان موٹا ہوتا ہے دبلا ہوتا ہے, دبلا ہوتا ہے نا غم میں. تو شاعر کہہ رہے ہیں آج کے عاشق عجیب ہیں, اللہ رسول کے عاشق ہیں لیکن یار کی جدائی میں یہ گھل گھل کے ہاتھی ہو رہے ہیں. تو ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے, یعنی رستم پہلوان نظر آنے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے فرمائے, اس امت میں جو سب سے پہلی خرابی آئے گی نا وہ موٹاپا آئے گا. بخاری کی حدیث ہے, سب سے پہلی خرابی جھوٹ اور موٹاپا. کھائیں گے پھوڑنا سے. اور کمال ہے کہ تم کھاؤ یار, منع کس نے کیا تمہیں, اپنے خرچے پہ کھا رہے ہو. مذہب کا لیبل تو نہ لگاؤ نا اس پہ, مذہب کا لیبل لگا کے کھا رہے ہو. آج بریانی ہے, آج فلانی ہے, آج 11ویں کا کھانا ہے, جمکانے کا کھانا ہے. کھلانا سنت ہے بھائی, کھانا نہیں ہے کہیں بھی. غریبوں کو کھلاؤ یار جا کے. کھانے میں تو روزے, اپنے لیے روزے, نبی نے اپنے لیے روزے پسند کے لیے, دوسروں کے لیے صدقے پسند کیے, صدقہ دیا کرتے تھے آپ. تو اپنے لیے تو نبی نے روزہ پسند کیا ہے, تو ہمیں بھی اپنے لیے روزہ رکھنا ہے. دوسروں کو کھلانے والے کو نہیں سنانا کہ آپ نے دعوت کی, غریب کو بٹھایا, کم کھانا سنت ہے. وہاں یہ موقع نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. سخاوت کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں بولو کھاؤ. میں سعید انور کا ذکر کرتا ہوں نا, بہت نیک آدمی, اللہ ان کی عمر برکت دے. ہم حج میں اب کھانے سے پہلے یہ تھوڑی بتایا جائے گا کہ کم کھانا سنت ہے. وہاں تو سخاوت کا تقاضا ہے, بھائی کھاؤ یار. ہاں ابھی کوئی کھانے کی محفل نہیں ہے, ابھی میں بتاؤں گا کہ کم کھانا سنت ہے, زیادہ کھانا سنت نہیں ہے. لیکن جب میں دعوت کروں گا تو پھر سخاوت کا تقاضا ہے, شریعت کا حکم ہے, لوگوں کو کھانے کی ترغیب دو, بھائی کھاؤ لنگر ہے. کیونکہ اگر میں وہاں ترغیب دوں کہ یہ میں نے آپ لوگ کے لیے کھانے کا انتظام کیا, لیکن یاد رکھنا کم کھانا کیا ہے, لوگ کہیں گے یار یہ دعوت کے تکلف کی آپ کو ضرورت, یہ پھر کنجوسی کہلائے گی. وہ بھائی سعید انور بڑے, اللہ ان کو عزت دے, ہم حج پہ تھے تو بھائی سعید انور کا بیان تھا, میں سامنے بیٹھا ہوا تھا, بھی بڑا اچھا بیان کر رہے تھے, میں بھی سن رہا تھا. بیان کے آخر میں انہوں نے کم کھانے کے فضائل سنائے. کم کھاؤ, اتنا کم کر دیا کہ اتنا میں بھی نہیں کرتا کم نا, بہت زیادہ کم کر دیا. کم کھاؤ, کم کھاؤ, کم کھاؤ.
بہت انہوں نے کم کھاؤ کم, وہ ناراض نہیں ہوتے, ان سے بے تکلفی ہے, خوشی ہوں گے یہ بات سن کے, کم کھاؤ, اتنا کم کر دیا نا انہوں نے. اب جیسے ہی بیان ختم ہوا کھانا لگ گیا, میں بیٹھا ہوا ہوں نا ایسے کر کے, اب بھوک بھی لگ رہی ہے ٹائٹ والی, حج میں تو آپ کو پتا ہے بھوک لگتی ہے, تو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کھائیں نا, میں نے مذاق کیا, میں نے کہا سعید بھائی نے کھانے کے قابل چھوڑا کھائیں یار, میں نے کہا اس قابل چھوڑا ہی نہیں ہے کہ, میں نے کہا سعید بھائی یہ بیان کھانے کے بعد کرنے کا تھا, کھانے سے پہلے کرنے کا. میں نے کہا کیا کھائیں یار, کھائیں گے لوگ دیکھیں گے مولوی صاحب خود عمل نہیں کر رہے, ابھی سعید بھائی نے اتنا لمبا بیان کیا. تو ہر چیز کا ایک موقع ہوتا ہے نا, کھلانے میں تو یہی ہے بھائی, کھلاؤ کھلاؤ کھاؤ آپ لوگ. ہم سعید بھائی کو پتا نہیں تھا بیان کے فوراً بعد کھانا ہے, شاید ورنہ اتنا لمبا بیان نہ کرتے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, جو چیزیں فوکس کرنے کی ہیں شریعت میں, پرسنالٹی کی بڑی ویلیو ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی ملک میں کسی کو سفیر بنا کے بھیجتے تو سب سے بہترین پرسنالٹی والے صحابی کا انتخاب کرتے, سب سے بہترین, تاکہ جب وہ دوسرے ملک میں جائیں تو ان کی پرسنالٹی کا اثر ہو. بادشاہ دیکھے بھائی کوئی بندہ آیا ہے بات کرنے کے لیے, سفیروں میں اس کی پرسنالٹی بھی دیکھو. آرمی میں جو کمیشن آفیسر جس کو بھرتی کیا جاتا ہے نا, اس کی پرسنالٹی کو بڑا جج کیا جاتا ہے, کیونکہ عزت میں ان چیزوں کا بڑا دخل ہوتا ہے. نیچرلی انسان اس کی عزت کرتا ہے جس کی پرسنالٹی اچھی ہوتی ہے, انسان کی فطرت ہے, یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. تو ہمارے نبی یہ بھی دیکھتے تھے کہ آواز اچھی ہے, بلاغت ہے, ان کو باہر ملکوں میں بھیجتے تھے. تو ہر چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے لحاظ سے, ایسے نہیں ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسلام میں بھیڑ چال ہے, بس اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے. بھائی اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے, لیکن پہلے آپ کو وہ کرنا پڑے گا جو آپ سے ہوتا ہے, پھر جو آپ سے نہیں ہوگا وہ کون کرے گا. شروع سے ہی اللہ سے ہی ہوتا ہے, تو پھر اس کا مطلب آپ بیٹھے ہوئے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے, آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ کو اولاد چاہیے بھائی شادی کر لے, بھائی اللہ سے ہوتا ہے سب کچھ. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا, تو میرے بچے کو بغیر ماں کے پیدا کر دے گا. تو بھائی وہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے, وہ معجزہ تھا, بار بار ایسا نہیں ہوگا. آپ شادی کرو گے, میاں بیوی کا ریلیشن ہوگا, اس کے بعد دعا مانگی جائے گی, اے اللہ تو مجھے نیک صالح اولاد عطا فرما دے. تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی, بہت زیادہ دائیں بائیں ہم چلے گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا بھی خیال کیے. ہم کھانے, لوگ اکثر کہتے ہیں نا بھائی داڑھی کتنی سنت ہے, داڑھی کا سائز کتنا سنت, کم از کم ایک مٹھی ہونا ضروری ہے نا. تو پیٹ کا بھی ایک شریعت میں سائز ہے, اس سے زیادہ بڑھنا اسلام میں کیا ہے. اگر کھانے کی وجہ سے, نیچرلی ایک الگ بات ہے, کھانے کی وجہ سے اگر وہ سائز بڑھ رہا ہے تو وہ بھی سنت کے خلاف ہے.